آج ایک بہت ہی سینسٹیو ٹاپک کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ سب لوگوں نے مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آبزرو تو کیا لیکن شاید بولنے کی ہمت نہ کر سکے، یا پھر اس کے جو آگے ریزلٹس آنے والے ہیں، اس کا جو نیٹ ریزلٹ آنے والا ہے، یا اس سے جو ایفیکٹ ہونے والا ہے، جو اس کا ریئیکشن آنے والا ہے، آپ اس کا اسٹیمیٹ نہ کر سکے، آپ اس کا شاید حساب نہ لگا سکیں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو آج اگر آپ کھولیں تو ہر دوسری ویڈیو، ہر دوسرا کمنٹ، ہر دوسری ٹویٹ آپ کو ایسی ملے گی کہ جس میں ریلیجنز کو آپس میں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی کو اکسایا جا رہا ہے لڑائیوں کی طرف، کسی کو کچھ کیا جا رہا ہے۔ یعنی الٹیمیٹلی وہ ہندو ورسز مسلم جیسی چیزیں ہوں، وہ ہندو پاور ورسز مسلم پاور جیسی چیزیں ہوں، وہ کل کو یہ سب چیزیں ہوں کہ اگر جنگ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، وہ سب ایسٹیمیشن، اور ہندو کو بھڑکانا کہ تم نے یہ کرنا ہے، اور مسلمان کو یہ کہنا کہ تمہاری تاریخ بڑی ایسی اور تمہیں یہ کرنا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر ریکارڈز یہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں اتنی تیزی سے یہ کانفلکٹ کی ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں، پھر یہ کانفلکٹ، انٹر ریلیجن کانفلکٹ کے مدعے بڑھ رہے ہیں، ان کے بارے میں ٹویٹس ہو رہی ہیں، ان کو شیئر کیا جا رہا ہے، ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ انڈسٹری، یہ ویڈیو ایک 14-15 سال کے بچے کے دماغ میں کیا اثر کرتی ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہٹلر کیسے بنا۔ اگر آپ نے تاریخ نہیں پڑھی تو اس کو پڑھیں کہ ہٹلر 14, 15, 16 سال کی زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ مائنڈ سیٹ بنا کیسے کہ جب اس کو پاور ملی تو اس نے جوز کی تباہی کر کے رکھ دی، اس طرح مارے کہ اس کے جیسے چھاتی میں دل تھا ہی نہیں۔ تو بچہ تھا کہ جو تب سے پل رہا تھا، جس کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف ایک نفرت، ایک وہ شدت، ایک دوسرے کے لیے اس کو مارنے کی وہ اندر سے فیلنگز وہ تب سے بڑھ رہی تھی جب وہ چھوٹا تھا، اور جب پاور آئی تو اس نے وہ کیا۔ آج ہمارے کتنے بچے جو اپنے کسی کمرے کے کونے میں بیٹھ کے، فون پر بیٹھ کے وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، وہ کمنٹس پڑھ رہے ہیں، وہ ٹویٹس پڑھ رہے ہیں کہ جو اپنے ریلیجن کے بارے میں کوئی بات سن نہیں سکتے، دوسرے ریلیجن کے بارے میں عجیب باتیں سن رہے ہیں کہ جس کا اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ان کے مائنڈ کس طرف لے جا رہے ہیں ہم ان کے مائنڈز کو، ہم ان کے دلوں میں کیا پال رہے ہیں، اور کل کو جب ان بچوں کو پاور ملے گی تو وہ کیا کریں گے کہ جب جنگ لازم ہو تو پھر لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ تو میں کہنا چاہتا تھا، اور میں اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ ریکارڈ سے کہتے ہیں کہ بہت ہی تیزی سے انڈیا میں انٹر ریلیجن کانفلکٹس بڑھتے جا رہے ہیں، انٹر ریلیجن ڈیبیٹس بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کو سالو کرنے کے لیے نہیں بلکہ اور بھڑکانے کے لیے ایسی ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں، شیئر کی جا رہی ہیں جس سے ایک دوسرے ریلیجن کے لیے نفرت پیدا ہو، ایسے ٹویٹس کیے جا رہے ہیں، مذاق اڑائے جا رہے ہیں ان پرسنل میٹرز میں کہ جس میں کسی کی انوالومنٹ نہیں تھی۔ ریلیجن آپ کا ایک پرسنل مسئلہ تھا، آرٹیکل 25 میں آپ کو اس کا رائٹ دے دیا گیا، رائٹ ٹو پروفیس، ٹو پروپیگیٹ یور ریلیجن، ٹو فالو یور ریلیجن، وہ ایک آپ کا پرسنل میٹر تھا، وہ آپ کو دے دیا گیا۔ اب جب اس میں انوالومنٹ کی جائے گی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں پڑھے لکھے زیادہ لوگ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ایسے لوگ ضرور رہتے ہیں جو مذہب کے نام پر اپنی جان دینے کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے، وہ چاہے ہندو ہوں، وہ چاہے مسلمان ہوں، وہ چاہے سکھ ہوں، وہ چاہے جو بھی ہوں۔ جب مذہب کی بات آئے گی تو یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور ہم کیوں اسی نش کو بار بار دباتے ہیں، ہم کیوں وہی مسئلے اٹھاتے ہیں کہ جس سے کسی کمیونٹی کو بار بار ہم ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ ہماری ہو، دوسری ہو، کسی کی بھی ہو، یہ مسئلے کیوں آج اٹھائے جاتے ہیں؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، جب جی ڈی پی کی بری حالت ہو گئی ہے، جب اور اتنے مسئلے ہمارے پاس اٹھانے کے لیے، ہمیں بھی پتہ ہے امپلائمنٹ کے مسئلے ہیں، وہ اتنی سب چیزیں ہیں، وہ کیا باتیں کہ جن کو بتایا نہیں جا رہا، جن کو دبایا جا رہا ہے، ان سب کو پیچھے چھوڑ کے ہم ایک ایسی چیز کیوں اٹھاتے ہیں کہ جس سے فساد ہوتا ہے، جس سے انسان کی فیلنگز کو ہرٹ ہوتا ہے، جس سے انسان کی آئیڈینٹی کو، اس کے کلچر کو، اس کے ریلیجن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے بار بار۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو آج بھی وہ انسان جو کہیں اپنے آفس میں کسی کمرے میں بزدل بن کے بیٹھا ہے اور ٹویٹس کر رہا ہے کسی کے نام سے، ٹویٹس کر رہا ہے پیچھے بڑھ کے کہ اس کے، مجھے اس بات کا احساس اور یقین ہے کہ سامنے آ کے وہ کسی کے منہ پر کبھی وہ باتیں نہیں بول سکتا جو وہ پیچھے کر رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا مائنڈ سیٹ بھی بنایا گیا ہے، اس کو بھی اس موڑ پر کسی طرح لایا گیا ہے۔ وہ کون لوگ تھے جو اس کے لیے رسپانسیبل ہیں؟ ہم جانتے ہیں اس کو، اور اگر ہم نہیں جانتے تو اس کو جاننے کی ہم کوشش کیوں نہیں کر پا رہے ابھی تک کہ ہمارا ملک ایسے مقام پر کئی بار آیا ہے
کہ کتنی جانیں ہم نے گوائی، وہ ہندوؤں کی ہوں، وہ مسلمانوں کی ہوں، وہ کرسچنز کی ہوں، وہ سکھ کی ہوں، ہم نے کتنی انسانوں کی جانیں آج تک گوائی ہیں کہ مجھے وہ واقعہ کبھی نہیں بولتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے اور ایک یہودی کا جنازہ سامنے سے جا رہا تھا، ایک جیو کا جنازہ جا رہا تھا اور وہ کھڑے ہو گئے، تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ جنازہ تو یہودی کا ہے۔ تو انہوں نے جو جواب دیا میں اپنی پوری قوم کو سنانا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کیا وہ جنازہ انسان کا نہیں ہے؟ کیا وہ لاش انسان کی نہیں؟ میں آج وہی سوال کرتا ہوں اپنے لوگوں سے، کیا یہ زندگیاں جو تمہارے آس پاس ہیں انسانوں کی نہیں ہیں؟ ہندو، مسلم، کرسچن ان کی ہیں، انسانوں کی نہیں ہے کیا؟ کیا تمہاری سوسائٹی کا دار و مدار انسانوں پر نہیں ہے، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان، چاہے کوئی بھی؟ آج ہماری سوشل میڈیا کی حالت دیکھ کے، آج ہمارے کمنٹس، ہمارے ٹویٹس کی حالت دیکھ کے ان قریب ہم اپنے دیش کو، اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو ایک ایسی آئیڈیالوجی دے رہے ہیں کہ جس سے ان قریب فساد ہوگا، کانفلکٹ ہوگا اور معصوم جانے جائیں گے جن کا کوئی بھی ہاتھ نہیں تھا کسی بھی چیز میں۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں اپنے لوگوں کو کہ اس سے پہلے کہ جنگ شروع ہو، کہ جنگ کو شروع کرنا، لڑائی کو شروع کرنا کسی نہ کسی حد تک ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ شروع ہو جائے اس کو ختم کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ تو اس سے پہلے کہ یہ چنگاری آگ میں تبدیل ہو جائے، اس سے پہلے کہ چھوٹی چھوٹی نوک جھوک ایک جنگ میں بدل جائے، وہ لوگ کے جن کو کہیں نہ کہیں احساس ہے کہ غلط ہو رہا ہے، کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو غلط راستے پر لے جایا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں غلط نفرت بڑھی جا رہی ہے، وہ دوسرا جس کے خلاف آپ اس کے دل میں نفرت بڑھ رہے ہو، وہ چاہے ہندو ہے، وہ مسلم ہے، وہ سکھ ہے، وہ کچھ بھی ہے، اس سے پہلے وہ انسان ہے۔ اور انڈیا میں ایز اے سٹیزن ہمیں رائٹس دیے گئے ہیں، ہمیں ایز اے ہندو، ایز اے مسلم، ایز اے کرسچن رائٹس نہیں دیے گئے۔ ہندوستان کا آئین ہمیں ایز اے سٹیزن آف انڈیا دیکھتا ہے، ایز اے رسپانسبل سٹیزن آف انڈیا، اور ہماری کچھ ڈیوٹیز ہیں اور ہمارے کچھ رائٹس ہیں، اور اس میں ہم سب لوگ آتے ہیں، ہندو کے لیے الگ نہیں ہے، مسلمان کے لیے الگ نہیں ہے، کرسچن کے لیے الگ نہیں ہے۔ گاندھی جی کی وہ فلسفی کے جس پر یہ ہندوستان آج بھی کھڑا ہے وہ یہ تھا کہ ملک تمہارا اور تم اس ملک کے، ان کا کرکس اور ان کی زندگی کا کنکلوژن یہ تھا۔ آج ہمارے لوگ اور خاص کر وہ نوجوان لوگ کہ 10 سال بعد کیا ہونے والا ہے شاید ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے، کہ وہ بچے جو آج کہیں نہ کہیں چھپ کے کسی فیک آئی ڈی سے اور کسی اس سے کمنٹس اور ٹویٹس اور ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور اپنا غصہ کہیں نہ کہیں نکال رہے ہیں، 10-15 سال بعد جب ان کو پاور میں لایا گیا، جب وہ پاور میں آئے، جب ان کو کچھ پوسٹ دی گئی، تو وہ کیا کریں گے آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں، وہ چاہے ہندو ہو، وہ چاہے مسلم ہو، وہ چاہے سکھ ہو، وہ چاہے عیسائی ہو۔ تو میں اپنے ان ذمہ دار لوگوں کو کہ جن کا شعور آج بھی بیدار ہے، جن کو اس بات کا احساس کہیں نہ کہیں ہے کہ ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ آج کہیں نہ کہیں وقت ہے کہ اس چنگاری کو بجھایا جا سکتا ہے۔ ان نوجوان زندگیوں کو جو کہ ایک ایسی ورج پر کھڑی ہیں کہ عنقریب وہ تباہ ہو جائیں گی اور تباہ کر دیں گی لوگوں کو، صرف اپنے آپ کو ہی نہیں کریں گی، ایک پوری سوسائٹی کو اپنے ساتھ وہ ڈبا کے لے جائیں گی۔ ان لوگوں کو آج روکا جا سکتا ہے، ان لوگوں کو آج بچایا جا سکتا ہے، ان لوگوں کے تھاٹ پروسیس کو آج تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے اور ایک التجا ہے ان لوگوں سے جو آج کہیں گھر میں بیٹھے اور تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کب وہ مقام آئے کہ لڑائیاں اور سب جنگ شروع، کہ باہر آؤ، تمہارا اگر اس میں کوئی پازیٹیو وے نہیں ہے تو کم سے کم خاموش رہ کے اس میں نیگیٹو اپنا وے وہ مت ڈالو، نیگیٹو کنٹریبیوشن مت ڈالو، کہ خاموش رہنا بھی اس وقت بہت بڑا جرم ہے۔ اور میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تجھے کس لیے شکوہ ہے کہ بچے اب گھر نہیں رہتے، جو پتے زرد ہو جائیں وہ پیڑوں پر نہیں رہتے، اور تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکینوں کو مکانوں سے کہ وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں کہ جن کے گھر نہیں رہتے۔ آج اگر آپ کسی کا گھر توڑ رہے ہو، آج اگر آپ کسی کا مینٹل پیس ڈسٹرب کر رہے ہو، اس کے ریلیجن کو ٹارگٹ کر کے، اس کے خوابوں کو توڑ رہے ہو آپ، اس کے ویژنز کو توڑ رہے ہو آپ، تو کل کو یہ سوچو کہ اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہوگی۔ ایک حقیقت کی بات کروں، وہ ہندو تھا، وہ مسلم تھا، وہ کوئی بھی تھا، جب آپ نے کسی کے خوابوں کو توڑا ہے، اس کے پرسنل سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیا ہے، کہیں نہ کہیں وہ بات بولتی نہیں ہے اس کو۔ تو جب وقت آئے گا وہ انتقام لینے کے لیے اٹھے گا، وہ ہندو ہو مسلم۔ تو میں کہہ دینا چاہتا ہوں اور میں یاد کرا دینا چاہتا ہوں اپنے لوگوں کو کہ عنقریب اس سے پہلے کہ وہ چنگاری آگ میں بدل جائے، آؤ وہ لوگ کہ جن کے گھروں میں پانی ہے، وہ پانی کے قطرے لے کے باہر آؤ کہ جس سے اس چنگاری کو بجھا دیا جائے، کہ کل کو اس آگ کو بجھایا نہیں جائے گا اگرچہ ہم سمندر بھی لے آئے۔